اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ سورہ ذاریات آیات 24 سے 30۔ حل کیا عطا کا پہنچی تمہیں حدیث بات ضیف ابراہیم ابراہیم کے مہمانوں کی المکرمین معزز عزت والے۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ آسمان سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور نکبت بھی۔ اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور مہمان یہ عزت والے تھے، معزز مہمان تھے۔ اذ جب دخلوا علیہ فقالوا پس انہوں نے کہا سلامن سلامتی ہو، جس طرح ہم بھی سلامتی کی دعا دیتے ہیں السلام علیکم، تو ان مہمانوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر سلام کیا۔ قال تو حضرت ابراہیم نے سلام سلام کہا، ان کے سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون اجنبی قوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے آپ نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ کی ان سے ملاقات نہیں تھی۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے تو ایسے شرفاء اور صالحین کی تعداد نہایت کم تھی، اور جو ایمان لا چکے تھے آپ انہیں جانتے بھی تھے۔ فراغ الی اہلہ پھر حضرت ابراہیم نظر بچا کر اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ راغا کے معنی کسی کام کو نظر بچا کر کرنا۔ جب مہمان بیٹھے ہوں اور ان کی خاطر و مدارت کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو انہیں احساس دلائے بغیر ہی ان کے لیے اہتمام کیا جائے، تو آپ نے پہلی فرصت میں ہی ان کے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فجاء پس لے آئے بعجل سمین، عجل بچڑے کو کہا جاتا ہے، سمین موٹا تازہ فربا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے ایک صحت مند بچڑے کو بھون کر لے آئے۔ فقربہ الیہم پس قریب کر دیا اس بچڑے کو ان کی طرف، یعنی انہیں کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا اور مہمانوں نے کھانا نہ کھایا، قال تو حضرت ابراہیم نے فرمایا الا تأکلون تم کھاتے کیوں نہیں؟ لیکن آپ کے اصرار کے باوجود بھی انہوں نے جب نہ کھایا، فأوجس پس محسوس کیا منہم ان سے خیفہ خوف اندیشہ۔ جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو اجنبیت اور بڑھ گئی۔ فأوجس منہم خیفہ تو آپ نے ان سے اندیشہ محسوس کیا۔ اسی بات کو سورہ ہود میں اس طرح بیان فرمایا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، حضرت ابراہیم نے ان کو بیگانہ محسوس کیا اور ان سے دل میں ڈرے۔ تو جب مہمانوں نے اس بات کو محسوس کر لیا، قالو انہوں نے کہا لا تخف اندیشہ نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، وبشروہ اور اسے بشارت دی، بغلام علیم علم والے بیٹے کی۔ تو ان مہمانوں کی طرف سے یہ تعارف بھی کرا دیا گیا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ یہ بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھی جو آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے۔ جب بیٹے کی بشارت سنی فاقبلت پس متوجہ ہوئی امرأتہ
ان کی زوجہ فی سرۃ، حیران ہو کر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تو آپ کی بیوی حضرت سارہ جو پاس ہی کھڑی تھیں، انہوں نے بھی اس بشارت کو سنا تو وہ حیران ہوئیں۔ فصکت وجہہا، اور انہوں نے اپنے چہرے کو مارا۔ وقالت، اور کہا، عجوز، بڑھیا، عقیم، بانجھ۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اس خوشی کی خبر کو سن کر حیران ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ کی اس سے پہلے اولاد نہیں تھی، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور ساتھ یہ بات بھی کہی کہ بھلا ایک بوڑھیا بانجھ عورت کیسے اولاد جنے گی؟ اس میں اظہار حیرانگی تھا۔ قالو، تو فرشتے بولے، کذالک، ایسا ہی، قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ، هو الحکیم، وہ بڑا ہی حکمتوں والا، العلیم، اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو مہمان تھے، معزز مہمان، یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ سورہ زاریات، آیات 31 سے 37۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دے دی تو آپ نے ان سے سوال کیا، قال، فرمایا، فما خطبکم، تمہاری مہم کیا ہے؟ خطب عربی میں کسی بڑے اور اہم کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ یہ فرشتوں کی جماعت محض بیٹے کی بشارت کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔ اس لیے ان سے پوچھ لیا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے کہ جنہیں بھیجا گیا ہے، کس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ قوم مجرم سے مراد قوم لوط ہی ہے، اور سورہ ہود میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، فرشتوں نے کہا آپ اندیشہ نہ کریں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط سے آگاہ تھے، آپ کو اہل ایمان کی فکر تھی، اور اس کو دوسری جگہ پر اس طرح بیان کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے مجادلہ شروع کر دیا۔ اب ساتھ فرشتوں نے مقصد بھی بیان کر دیا کہ قوم مجرم کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ لنرسل، ارسل یرسلو کا مطلب بھیجنے کے ہوتے ہیں۔ لنرسل علیہم، تاکہ ہم برسا دیں ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، پکی مٹی کے۔ جس طرح اینٹیں بھی پہلے کچی مٹی سے بنائی جاتی ہیں، پھر انہیں تپا کر پختہ کر دیا جاتا ہے، تو فرشتوں نے بھی یہی مقصد بیان فرمایا کہ ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم پختہ مٹی کے پتھر برسا دیں ان پر، مسومتن، نشان زدہ ہیں، عند ربک، تیرے رب کے پاس،
للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ تو فرشتوں نے اپنا مقصد واضح کر دیا کہ ہم مجرم قوم پر کنکریوں کی بارش برسانے آئے ہیں۔ حجارۃ من طین کے لیے قرآن مجید میں لفظ سجیل بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح سورہ ہود میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ اب یہ پتھر نشان زدہ ہیں، مسومہ ہیں، انہیں اس قوم کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس قوم کے افراد کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ تخصیص اللہ کی جانب سے ہے۔ اس قوم کے بگڑ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، یہ نہ مانے، ان میں سے کوئی بھی راہ راست پر نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا، اور اللہ کی طرف سے ہی وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ یہاں لفظ مسرف استعمال ہوا ہے، اسراف سے ہے، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے نکل جانے کے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد قوم لوط کی وہ بے حیائی ہے جس میں وہ پوری قوم مبتلا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے میں وہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو پھر ان کی سرکوبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حجارۃ من طین، سنگ گل کی بارش کرا دی۔ فاخرجنا، پس ہم نے نکال لیا، من کانا، جو تھا، فیہا، اس بستی میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ فما وجدنا، پس نہیں پایا ہم نے، فیہا، اس بستی میں، غیر، سوائے، بیتن، ایک گھر کے، یعنی پوری بستی میں صرف ایک گھر تھا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، ایک مسلم گھرانے کے علاوہ کوئی ایمان والا نہ تھا، اور یہ گھر حضرت لوط علیہ السلام ہی کا تھا، اگرچہ اس گھر میں سے بھی ان کی بیوی کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ ان کی ساری ہمدردیاں قوم لوط کے ساتھ تھیں۔ تو اس قوم پر سخت عذاب آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ خیر سے بالکل عاری ہو چکے تھے، اس لیے اہل ایمان کو وہاں سے نکال لیا گیا، اور جو باقی پیچھے بچے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا، فیہا، اس بستی میں، آیتن، نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط کی بستی کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، مقام عبرت بنا دیا۔ یاد رہے کہ قوم لوط کے یہ مساکن سدوم اور عمورہ، حجاز اور شام کی گزرگاہ پر تھے، جس سے قریش کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ تو یہ ان زمین کی نشانیوں میں سے ہے جو کہ آغاز صورت میں گزری، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ آثار قدیمہ بھی، پچھلی قوموں کے بقایا جات بھی نشانیاں ہیں زمین پر۔ قوم لوط پر بڑا سخت قسم کا عذاب آیا۔ سورہ حجر میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس ہم نے اس بستی کو بالکل تل پٹ کر دیا اور ان کے اوپر تہ بتہ سنگ گل کی قسم کے پتھروں کی بارش کر دی۔ ایسی تیز ہوا ان پر چلی کہ ان کی مکانات کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں، اور اوپر سے ان کو ریت اور کنکروں نے ڈھانپ لیا۔ تو جن قوموں نے بھی انبیاء کی بات نہ مانی، صراط مستقیم کو اختیار نہ کیا، بالآخر روئے زمین سے مٹا دیے گئے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہماری قوم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔